حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی والدہ کا بڑا ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کا وقت وصال قریب آیا، اپنے بیٹے کو آپ نے بلایا اور کہا کہ اب تمہاری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، اب تو اس کا نگہبان ہے، اے پروردگار عالم، اب تو اس کا محافظ ہے۔ رب قدیر کہ اس کی بارگاہ میں ان کی والدہ ماجدہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان کی والدہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ بیعت کے لیے نکلتے ہیں، پیر و مرشد کی تلاش میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے مرید ہو جاؤ، فلاں کے مرید ہو جاؤ۔ اس زمانے میں بھی بزرگان دین تھے، لیکن دراصل حضرت بابا فرید گنج شخر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اس وقت بڑے شیخ تھے، پاک پتن میں جن کی خانقاہ تھی، اور زیادہ تر لوگوں نے آپ کے سامنے آپ کی کرامتیں بیان کی، لیکن اسی پس و پیش میں تھے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نظام الدین، تم پاک پتن چلے جاؤ۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ اشارہ مل گیا کہ پاک پتن جانا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ رخت سفر باندھتے ہیں اور پاک پتن کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شخر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پیر و مرشد ان کا والہانہ استقبال کرتے ہیں اور ان کو اپنا مرید کرتے ہیں، خلافت و اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیر و مرشد بھی اپنے مرید پر ناز کیا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت فرما رہے ہیں، نگاہ کرم فرما رہے ہیں، اور ایک عرصے دراز تک حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، ان سے اکتساب فیض کرتے رہے، ان سے فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر آخر میں آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہند کی ولایت میں کسی اور کے سپرد کرنا چاہتا تھا، مگر تم آ گئے ہو، چنانچہ اب ہند کی ولایت تمہارے سپرد کی جاتی ہے۔ اور جب وقت وصال قریب آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم دلی جاؤ اور وہاں سے یہ دین شروع کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت پیر و مرشد کی اجازت کے بعد جب پیر و مرشد کا حکم ہوتا ہے تو آپ دلی کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر دلی میں آپ کا مزار ہے، وہاں پر آپ کی خانقاہ ہے، اور وہیں سے آپ اللہ اور اس کے رسول کی ارشادات دنیا والوں کو سنا رہے ہیں، تبلیغ دین فرما رہے ہیں، دین متین کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ ایک ہجوم تھا، ایک لوگوں کا تسلسل تھا، ایک مخلوق تھی جو کثیر تعداد میں آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوتی تھی اور اکتساب فیض کرتی تھی اور فیض پا رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو تو دلی کا بادشاہ تھا سلطان قطب الدین خلجی، اس نے جب دیکھا کہ راستے سے گزر رہا تھا کہ دیکھا تو یہاں تو بہت بھیڑ بھاڑ ہے، یہاں ہجوم مخلوق کا ہجوم لگا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو سلطان کو بتایا گیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ ہے۔ اب وہ بہت رنجیدہ ہوا، اب چنانچہ بادشاہ تھا تو سوچنے لگا کہ لوگ میرے پاس آنا چاہیے، لوگوں کا ہجوم تو میرے محل میں ہونا چاہیے، لوگوں کو میرے پاس رجوع کرنا چاہیے۔ لوگ ایک درویش کے پاس جا رہے ہیں، ایک فقیر کے پاس جا رہے ہیں، ایک فقیر کی خانقاہ میں ہجوم لگائے ہوئے ہیں، تو اسے بڑی یہ تکلیف ہوئی۔ ان سے کہو کہ یا تو وہ کوئی اپنی کرامت دکھائیں یا ہمارا شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے کچھ گستاخانہ جملے لوگوں کے سامنے کہی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو جیسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی ہوئی، سلطان اس کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، تڑپنے لگا، چلانے لگا، چیخنے لگا۔ طبیبوں کو بلایا گیا، معالجوں کو بلایا گیا علاج کے لیے، بادشاہ کو دوائیں دی گئی، علاج کیا گیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، کوئی تکلیف میں کمی نہ ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں جو میں نے گستاخی کی ہے مجھ کو وہ سزا ملی۔ ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ حضرت کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور میرے لیے دعا کرنے کے لیے کہو۔
وہ شخص آیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ حضور سلطان آپ سے معذرت خواہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو کارخانے قدرت سے کیا واسطہ؟ آپ نے جو فرمایا وہ لوٹ آیا، اور وہی جملہ سلطان کے لیے کہا۔ آپ نے دعا نہیں فرمائی اس وقت، لیکن اس کا درد بڑھتا گیا، تکلیف بڑھتی گئی، قریب اس کو لگا کہ اب وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو سلطان کی جو ماں تھی اس کو اس کی تکلیف دیکھی نہ گئی، اس نے سوچا کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا کر معافی طلب کرتی ہوں اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہتی ہوں۔ سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں، بہت اچھا ہے۔ سلطان کی ماں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، عرض کرتی کہ حضور میرے بیٹے کو معاف کر دیجئے، بڑی تکلیف میں ہے، درد سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا، حضور معاف کر دیجئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شرط پر میں معاف کروں گا اور دعا کروں گا، تم سلطان سے کہو کہ دلی کی حکومت میرے حوالے کر دی، دلی کی حکومت مجھ کو دی جا رہی ہے، لکھ کر کے لے کر آؤ، اور بادشاہ کا کارورا لے کر کے آؤ۔ چنانچہ ماں گئی سلطان کے پاس اور پیشکش کی۔ بادشاہ تو اتنی تکلیف میں تھا تو اس نے فوراً دلی کا تخت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دیا، دلی کی حکومت ان کے نام کر دی۔ چنانچہ ماں وہ کاغذ لے کر، بادشاہ کا کارورا لے کر کے حضرت کی خدمت میں آئی، عرض کی کہ حضور یہ دلی کے تخت اور یہ دلی کی حکومت آپ کے نام کی جا رہی ہے، یہ کاغذ آپ کے حوالے سلطان نے کیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کاغذ لیتے ہیں، اور لینے کے بعد بادشاہ کا جو پیشاب تھا اس پیشاب کے اندر وہ کاغذ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ درویش فقیروں کے آگے دلی کی حکومت اور اس ملک کی حکومت ایک پیشاب کے برابر ہے۔ اس کے بعد آپ اس سے حضرت اللہ کی بارگاہ میں سلطان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی حضرت کا دعا کرنا تھا، سلطان کا درد دور ہو گیا اور وہ صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ یعنی وہ بادشاہ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کا ہجوم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سمٹ رہا ہے، حکومت ان کی طرف جا رہی ہے، تو ان کو دراصل بتانا تھا کہ تم نے حکومت بھی میرے نام کر دی ہے، لیکن ہمارے نزدیک حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے پیشاب کے اندر وہ کاغذ ڈال دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے، ایک عالم ان سے فیض پا رہا ہے۔ آپ کی حیات ظاہری میں بھی بے شمار لوگوں کی آپ مدد کیا کرتے تھے، بے شمار لوگوں کی آپ امداد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں آگ لگی اور آس پاس کے مکان بھی چلنے لگے، لوگ آہو بقا کرنے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ کی آنکھیں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جیسے جیسے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ مکان کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی، آنکھ بجھتے جا رہی تھی۔ پھر جتنے لوگوں کا نقصان ہوا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ تمام لوگوں کے لیے خوان دیا جائے، تمام لوگوں کے لیے راشن دیا جائے، تمام لوگوں کو پیسے پہنچائے جائے، پیسوں سے امداد کی جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کی دستگیری فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ ایک جہان تھا جو آپ کی بارگاہ سے فیض پا رہا تھا۔